مدنی صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا دہشت گردی کو، آتنکواد کو روکنے میں اسلامک ایجوکیشن اپنا کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اسلام ہی واحد راستہ ہے دنیا سے مکمل دہشت گردی کو ختم کرنے کا، اور صحیح معنوں میں امن آئے گا اسلامی تعلیمات سے، اور الٹیمیٹ جو پیس ہے یعنی آخرت کا امن بھی آئے گا تو اسلامی تعلیمات سے ہی۔ اس کو کیسے ہم پروف کر سکتے ہیں؟ تاریخ پڑھ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بھیجے گئے تھے وہاں پر دہشت گردی کی ہر قسم موجود تھی۔ عورتوں پر اتیاچار، ڈومیسٹک وائلنس کی مثال لے لیجیے آپ، بچوں کو قتل کرنے کا، چائلڈ ابیوز کہیے، یا جب بچے کو ہی قتل کر دے رہے ہیں، ابیوز سے بھی خطرناک، یعنی بچوں کا ہراسمنٹ ہو، عورتوں کا ہراسمنٹ ہو، کمزوروں کا ہراسمنٹ ہو، یعنی دہشت گردی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے اس زمانے میں موجود تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ایریے میں بھیجا کہ اگر وہاں کی دہشت گردی صاف ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں ہر جگہ کی دہشت گردی صاف ہو سکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اگر آدمی فلاں جگہ تم کار چلا لیے، اس کا مطلب دنیا میں کہیں بھی چلا لے سکتے، ایک مثال مشہور ہے۔ تو ایک مخصوص جگہوں پر اگر کوئی ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے لیے باقی جگہوں پہ اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی طریقے سے دہشت گردی کو ختم کیا گیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی قانون کی نظر سے دن کے سورج کے اجالے میں بچ سکتا ہے، آلات کے اندھیرے میں یا چھپے ہوئے جہاں پر کوئی بھی ہڈن کیمرے کچھ بھی نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آدمی چھپ کر بہت کچھ کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ تصور انسان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کا تصور انسان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے روک سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33-34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں کوئی فساد برپا کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو باغی ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو ستاتے ہیں، تو ان میں سے جو ایسا کر رہے ہیں ان کو قتل کر دو پبلک کے سامنے لا، کیونکہ جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جسم میں بیماری پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مریض سے کہ تمہاری ایک انگلی کاٹ دیں گے، تمہارا فلاں حصہ کاٹ دیں گے، ورنہ یہ پورا زہر پھیل جائے گا تو آخر میں پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو کہتا ہے بھائی چھوٹا نقصان بہتر ہے بڑے نقصان سے، تو اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر چند شر پسند جو مسکرینٹ ہوتے ہیں، سماجی یعنی جس کو کہتے ہیں بد عناصر کہتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، ان کو وقت کا حاکم بغاوت کی بنیاد پر اگر قتل کر دیتا ہے، ایسے دہشت گردوں کو سزا چھپا کر نہیں دینی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ چھپا کر سزا دی جاتی، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جب بھی سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے لا کر ان کو سزا دی جائے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چوراہے پر لا کر انہیں مارا جائے، جس طریقے سے آج بھی سعودی عرب میں بالکل سزائیں دی جاتی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو خوف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی مجرمانہ ذہن کا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں نہیں مانتے۔ تو اسلام میں شدت برتی گئی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل کیوں ہے؟ قتل کا بدلہ پیسے دے کر چھوٹ جانا ہوتا تو بہتر تھا۔ تو ہم کہیں گے خالق مخلوق کے مزاج کو بہتر جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر پیسوں کا تصور آئے گا تو وہ مارتے وقت پر یہ سوچے گا پیسے دے کر بچ جاؤں گا، لیکن اس کے مارتے پہ یہ تصور رہے گا اگر میں مارا، غلطی سے بھی اگر پکڑا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ جس کو مارنے جا رہا ہے وہ بھی بچ جائے گا، ایک ذہنیت اس کو پروگرامنگ ہوگی، صحیح پروگرامنگ ہوگی، وہ جس کو مارنے جا رہا ہے وہ بھی بچ گیا اور یہ خود بھی بچ گیا۔ تو قصاص کے سسٹم میں دونوں کی جان بچی کہ نہیں بچی؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مارنے والا بھی بچ گیا اور مرنے والا بھی بچ گیا، وہ ظلم سے بچ گیا۔ تو قصاص کے سسٹم سے قتل کرنے والے کو ایسے طریقے سے پروگرام کیا گیا کہ بائی ڈیفالٹ دونوں بھی بچ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قصاص کو اپلائی کریں گے تو سب کا قتل ہونا شروع ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قصاص کا جب سسٹم آئے گا تو شروعات کرنے کے لیے بھی وہ کیڑے جو مر جاتے ہیں، اکا دکا اگر کہیں واقعہ کوئی مجرم اتنا خطرناک ہو